دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق موٹر ویز کو محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا گیا۔ شہری دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ شہر میں اسموگ کے روگ میں ایک بار پھر شدت آنے لگی۔ گڑی شاہو میں AQI 700 تک ریکارڈ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 کے قریب پہنچ گیا۔ زہریلی فضا سے بچے بڑے نزلے، زکام، کھانسی اور بخار کا شکار ہونے لگے۔ صحافیوں کا سالانہ بڑا میلہ۔ لاہور پریس کلب کے انتخابات کے لیے پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ جرنلسٹ پروگریسو اتحاد اور پائنیئر گروپ کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ۔ سپورٹرز اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے پرعزم۔ 2000 سے زائد صحافیوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ یوم قائد کے حوالے سے شہر بھر میں تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھی تقریبات کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم اور قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی آج سالگرہ۔ رہنما مسلم لیگ نون میاں مرغوب احمد نے کیک کاٹا۔ کہا مسلم لیگ نون قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منائے گی۔ مسیحی عبادت گاہوں میں خصوصی تقاریب کا انعقاد ہوگا۔ دعائیہ تقاریب میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا ہوگی۔ مسیحی برادری کرسمس روایتی انداز سے منانے کے لیے پرعزم۔ کیتھیڈرل چرچ میں کرسمس کے حوالے سے دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کرسمس پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ IG پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو ہدایت جاری۔ کہا گرجا گھروں کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دیں۔ اہم پوائنٹس پر پولیس کی نفری میں مزید اضافہ کیا جائے۔ گورنر ہاؤس میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کیک کاٹا۔ گورنر پنجاب نے کہا آپس میں پیار، محبت اور خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ بیگم گورنر نے مسیحی بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ کرسمس کے حوالے سے شہر بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل سید بلال حیدر نے کیک کاٹا۔ مسیحی ملازمین کو مبارکباد دی اور عیدی بھی تقسیم کی۔ کہا پنجاب آرٹس کونسل ایک فیملی کی طرح ہے، مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن غربی لاہور کے زیر اہتمام کرسمس ڈے کی تقریب مسیحی برادری میں تحائف تقسیم کیے۔ امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد نے کہا جماعت اسلامی مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہے۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل۔ آج سے امیدوار کی اسکروٹنی کا عمل شروع ہوگا۔ اعتراضات 3 جنوری تک دائر ہوں گے۔ اپیلوں پر سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ آخری روز سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ قائد نون لیگ NA 130 سے الیکشن لڑنے کے لیے پرعزم۔ PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اس بار بھی مقابلے کے لیے تیار۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی اسی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ مریم نواز NA 119 اور NA 120 سے میدان میں اتریں گی۔ قائد نون لیگ تمام مقدمات سے بری ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم نے قائد نون لیگ کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ JUI کے رہنما مولانا سلیم قادری کا بھی قائد نون لیگ کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان۔ مولانا سلیم قادری نے NA 130 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ رہنما JUI کا کہنا ہے کہ حلقے کے لوگ کارکردگی پر ووٹ دیں۔
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بھی شہر کا انتخابی ماحول گرمانے کے لیے تیار۔ بلاول بھٹو زرداری کے NA 127 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ رہنما پیپلز پارٹی چودھری اسلم گل اور علی قاسم گیلانی نے کہا پیپلز پارٹی انتخابات میں کامیاب ہوگی۔ جماعت اسلامی نے لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 اور پنجاب اسمبلی کے 30 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ لیاقت بلوچ، امیر العظیم، محمد جاوید قصوری، احمد جمیل راشد، صوفی خلیق احمد بٹ، چودھری محمد شوکت، سید احسان اللہ وقاص، چودھری ذوالفقار ایڈوکیٹ نے کاغذات جمع کرائے۔ تمام سبجیکٹس پہ سیل حاصل گفتگو ہوئی۔ جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے کینڈیڈیچر کو پیش کیا، پارٹی کی پوزیشن کا بیان کیا اور بہت ہی شاندار میٹنگ تھی۔ میں خیال سے اس کے لیے ایک ہفتہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ جب نامنیشنز پیپر فائل ہو جائیں تو چیزیں بہتری نظر آئے گی۔ ابھی ہر کوئی اپنا دعویٰ کر رہا ہے۔ نامنیشن پیپر فائل ہونے کے بعد سارے معاہدات بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے اور پھر الائنمنٹ ایک نئی ہو جائے گی۔ وہ الائنمنٹ کی سب سے زیادہ آج کے الیکشن میں ضرورت ہے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں مسلم لیگ نون واضح کامیابی حاصل کرے گی۔ لیگی رہنما نہال ہاشمی کا دعویٰ، کہا سندھ پیپلز پارٹی کا نہیں سب کا ہے، سندھ سے بھی مضبوط امیدواروں کو میدان میں اتاریں گے۔ قائد نون لیگ کی قیادت میں پارلیمانی بورڈز کے اجلاس انتہائی مثبت رہے۔ پی ٹی آئی رہنما سردار لطیف کھوسہ کا NA 123 سے الیکشن لڑنے کا اعلان۔ سردار لطیف کھوسہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ لطیف کھوسہ نے کارکنوں کے ہمراہ ریٹرننگ آفیسر کے روبرو پیش ہو کر کاغذات جمع کرائے۔ مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو بھی سیاسی میدان میں متحرک۔ خالد مسعود سندھو نے NA 130 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کہا لوٹ مار نہیں، عوامی خدمت کی سیاست کرتے ہیں، عوام بھی سوچ سمجھ کر حق رائے دہی استعمال کرے۔ انتخابات سے پہلے سیاسی جوڑ توڑ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا موسم۔ JUI اور نون لیگ کی قیادت کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان کے مطابق صوبے بھر کی نشستوں کے لیے سیٹ ٹو سیٹ جائزہ لینے کا فیصلہ ہوا۔ معاملات حتمی مرحلے کی طرف بڑھ رہے۔ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے کون روک رہا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی چھینے جانے کے واقعات کا نوٹس لے لیا۔ چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کو خط میں شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ صوبائی الیکشن کمیشن کا بھی IG پنجاب سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا شفاف انتخابات کے لیے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے۔ پولیس کی جانب سے ریٹرننگ افسران کے کام میں مداخلت کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ PTI رہنما کی والدہ کا بیٹے کے کاغذات نامزدگی جمع کرانا جرم بن گیا۔ حافظ ذیشان کی 70 سالہ والدہ اور بھائی کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ 9 مئی کیس میں گرفتار حافظ ذیشان PP 149 سے انتخاب لڑنا چاہتے ہیں۔ عام انتخابات میں خواتین بھی قسمت آزمانے کے لیے تیار۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر 186 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پنجاب اسمبلی کی 66 مخصوص نشستوں کے لیے 507 خواتین میدان میں آ گئیں۔ اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر 107 امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرا دی۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے 58 نام الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے۔ لسٹ میں مسلم لیگ نون کی ذکیہ خان کا نام سر فہرست، عشرت اشرف دوسرے اور تہمینہ دولتانہ کا نام تیسرے نمبر پر۔ IPP کی قومی اور پنجاب اسمبلی کے لیے خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست سامنے آ گئی۔ 14 خواتین کے نام پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے۔ سارہ احمد پہلے اور سیدہ سمیرہ احمد کا نام دوسرے نمبر پر موجود۔ قومی اسمبلی کے لیے منیزہ حسن، فردوس عاشق اوان اور آسیہ عظیم کے نام سر فہرست۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے خواتین کی مخصوص نشستوں کی جانچ پڑتال کا شیڈول جاری کر دیا۔ اسکروٹنی کا عمل 25 سے 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ترجمان کے مطابق صرف ترجیحی لسٹ میں موجود کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ہوگی۔
हल्का PP 174 से JUIF की शाजिया हुसैन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। शाजिया हुसैन ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन सेल जमात इस्लामी फरीद पराचा की सदारत इजलास ख़वातीन व अक़लियतियों की तरजीही नशिस्तों पर कागजात जमा कराने के बारे में जायज़ा लिया। कहा, पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। शहबाज शरीफ से सरबराह जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों और सियासी ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। सदर नून लीग ने जमीयत अहले हदीस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद को सराहा। इत्तेफाक कॉलोनी UC 219 में जमात इस्लामी की कॉर्नर मीटिंग। हाजी अब्दुल लतीफ ने साथियों समेत तराजू की हमायत का ऐलान किया। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच ने कहा, वोटर्स खुशहाल पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान तराजू पर मोहर लगाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सरगर्म। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, रावी पुल फरवरी में मुकम्मल होगा। शादरा और इमामा कॉलोनी पुल भी जल्द बनेंगे। रावी पुल की तौसी का काम जारी है। महकमा खुराक की 40 लाख टन गंदम खरीदारों की राह तकने लगी। गंदम में सिर्फ 5 लाख टन गंदम ही फरोख्त हो सकी। आटा सस्ता होने के इम्कानात मादूम हो गए। आइंदा फसल कैसे खरीदी जाए, महकमा सोच में पड़ गया। शहर को तजावुजात माफिया से पाक करने का मिशन। बेगम कोट और शादरा में जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। इंसदाद तजावुजात के लिए खसूसी टीमों ने मुतादिद दुकानें सील करा दी। रावी टाउन के अमले ने AC सिटी की जेर निगरानी ऑपरेशन किया। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों का अटारी सारोबा में बेकरी यूनिट पर छापा। 2000 से जायद टूटे अंडे, 2 मन तैयार केक और ममनुआ फ्लेवर्स तलब कर दिए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनिट सील। 1 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफा होगा। CTO लाहौर की शहरियों को जल्द लर्नर परमिट और लाइसेंस बनवाने की हिदायत। कहा, शहरियों की सहूलत के लिए छुट्टी के रोज भी तमाम लाइसेंस दफातर और मरकज खुले हैं। थानों की अपग्रेडेशन का मिशन। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा। ज़ेर तकमील तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, दफातर में जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। 31 दिसंबर तक अपग्रेडेशन हर सूरत मुकम्मल की जाए। DIG ऑपरेशंस का मिसाक सेंटर कान्हा का दौरा। अली नासिर रिजवी ने मिसाक सेंटर की वर्किंग का तफसीली जायजा लिया। कहा, शहरियों को इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पुलिस अफसरान और अहलकार शहरियों की शिकायत का बरवक्त अजाला यकीनी बनाएं। और जिंदगी की 100 बहारें देखने वाले लतीफ़ुल्लाह के लिए तकरीब। फ्लैटीज़ होटल के GM इरशाद बी अंजुम ने अपने वालिद के एजाज़ में सालगिरह की महफिल सजाई। मोहम्मद लतीफ़ अल्लाह ने अपने अहले खाना के साथ केक काटा। तकरीब में फिल्म डायरेक्टर रियाज शाहिद, गुलकार वारिस बेग की खसूसी शिरकत।